ہاں وہ حسین جس کا سمراج ماسبات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، جو فلسفی ہے نا ہر فلسفے پھسیا کر آندا کدی کدی انہوں نے اشارہ کرتا ہاں تو اس کائنات کے اندر یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک کار ساتھ ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ ایک کربلا گواہی ہے کہ اللہ نہ ہوندا تے انہاں استقامت صبر استقلال دا مظاہرہ اس واسطے جانا دینیاں سی، کیوں بچے مروانے سے، اور ساری دنیا دے لوگ جڑے تے متفق اور میں بھی سمجھنا کہ فطرت بشری دے مطابق امام حسین علیہ السلام کی کربلا ساری آسان سی اس مرحلے تو پہلا جدوں کہ امام علیہ السلام پہنا اور بیٹیاں نو آخری سلام کہن گئے، اس تو پہلا ساریاں مصیبتیں ہلکیاں تھی، مرد جانا دیندے ہیں، مگر جب دیکھا میں شہید ہو رہا سارے چلے گئے، کی بننا ہو پاک دامنو بیبیو نیک بختو میری عزت نو داغ نہ لامنا، جس گل پیچھے ہر شے وار چڈی اس گل نو توڑ کراؤنا۔ وہ کہنے والے نے جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حسین نو زندہ کربلا نے رکھا، زینب نے رکھیا، کوئی شک نہیں۔ اگر اتنے ہی قصہ مک جانا نا تو حکومتاں بڑی جسے انفارمیشن کر رہی ہیں، پروپگنڈے کر رہی ہیں، باغی سے مار دیتا، مگر زینب نے اس گل نو چھپا نہیں کیا۔ حدیث عشق دو بابست، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، دو ہی چیپٹر عشق دی کتاب دے، ایک کربلا ایک دمشق۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ تو اندازہ کرو کہ ایس بھیڑیاں دے مجمع اور ایسے ظالم جنہوں نے کسی شاید کا لحاظ نہیں کیتا، ادھوں جسوں بھینوں نو ویکھ رہا ہے اور بیٹیاں نو ویکھ رہا ہے تے کہہ رہا ہے بے عمر ہسدا جائے گا کربلاؤں سارا ہاشمی چمن سنسان کر کے، بیٹی علی دی روندیاں پرت جاسی اپنی وسدی چوک بھی جان کر، زینب بینڈ بجاؤندے جان گے، خوشیاں ہوندیاں جان گیا، فتح پا گئے، کیوں کی کریں گے، سارا گھر اپنا اجاڑ کے سرا نیزاں دے ٹنگیاں دے نال نال جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے ساری مصیبت چلی تو کیوں آندا اس جوش پائی کوئی خدا نو مندا یا نہیں مندا، مگر حسین دا صبر جڑا اے دعائی جندا بے خدا نہ ہوندا تے حسین ایڈا صبر نہ کر، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ اس تو حجت کہ اللہ کہنے اللہ کا کوئی ثبوت بھی دے، اللہ کا ثبوت گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ایسا بنو تسی بات کرو ائمہ اہل بیت علیہ السلام دے منن والے، میں عرض کیتا سارے مسلمان قوم دے سی شیعہ ہر کوئی دعویٰ کرتا اصلی اسی ہیں دجے نہیں، بسم اللہ سارے بن، مگر شیعہ ہے کہ عربی زبان جڑا شین یہ ہے جس لفظ نے آ جانا نال نال چلنا، جنازے دے نال تسی جر رہے جے ہن تو شیعہ کہہ دن، مشایت مسافر نو رخصت کرن جاندے جو نال نال چلتے جو مسافر دی توشیع ہے نال چل رہے جے تسی، اس تو شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ جڑا ائمہ اہل بیت دے نال نال چلے، او دا کردار او دا طرز عمل ہوے، ایویں گلاں نال شیعہ نہیں بننا، صاف سمجھو میں انہاں لوگاں تو نہیں۔ تسی ویکھ ہی رہے جے میں نہ ذاکر ہاں نہ مجلساں پڑھنا، میں ایک سیدھا سادہ بالکل تواڈے نال ہی میرا پنڈ ہے چک چمرے دے نال رڑا ٹالی، میں صرف جو بات حق ہے نا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابر مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرمان، کسی دا مینوں لحاظ نہیں، جو حق ہے وہ کہنا۔ اس تو اگر میں شیعان علی چوں ہاں تسی شیعان علی چوں ہون دے مدعی جے تے ایک واقعہ سنو کہ امیر المومنین علیہ السلام دا زمانہ ہے حکومت ظاہریہ، لوگ آئے امیر علیہ السلام دے خادم نو کمبر نو کیا کہ امیر المومنین دے شیعہ ملاقات کرنا چاہنے، انہیں جا کے عرض کیتا، امیر المومنین نے مکان دے چروکے چوں دیکھا کیا کمبر جا کے انہوں کہے اے میرے شیعہ نہیں، نہ انہوں دے متھیاں دے سجدے دا نشان نظر آؤں، نہ فاتحہ نہ ان دے پیٹ کمر نہ لگے، کوئی روزہ نہیں رکھ دے، کہڑے میرے شیعہ، میرے شیعہ کی کوئی نشانی نہ نظر آؤں دی، اس تو شیعہ بنو دعوے چھڑ دے، دعوے میں گل نہیں بننی، زبان نہ جو مرضی کہ اسی سارے آنے اسی مسلم، کوئی اسلام دا نمونہ بھی ہے گا، کوئی سارے اندر کوئی نظر آؤں گا،
ہم مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کافر شرمسار ہوں بھائی یار سارے کوئی دنیاوی کردار ہی ہے کہ مسلمان ہے تو جڑا مسلم جو اگے آتا تو میں تو بھائی میرا مسلم نہیں شیعہ اہل بیت ہے اہل بیت نو ویخ پھر انہوں کا طرز عمل ویخ وہ مطابق زندگی گزار تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی دے ایک دو واقعات بیان کر کے میں رخصت چاہوں گا امام علیہ السلام کی زندگی ایسا دور بھی آیا ساری بدقسمتی ہے ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ناراض ہوں شیعہ حضرات جڑے سب و شتم کرتے برا برا کہتے مگر میں اپنے ساتھیوں میں نا اس لعنت کا آغاز کنے کیتا کیوں مسلمانوں کے ممبران آلودہ کیتا کہ جمعے اور عید کے خطبے امیر المومن سے لعنت شروع کرا کی یہ پہلا کام نہ کیتا جاتا اہل حدیث بھی عالم موجود ہے بریلوی موجود ہے دیوبندی موجود ہے کتاباں کر کے ویکھن اور یہ کسی تاریخ ال جان کی ضرورت نہیں تاریخ واقعی رکھو یا ہر طرح کی بات ہے یہ حدیث کے مجموعے سے تمہیں مل سکتا کہ جمعہ دا خطبہ عید دا خطبہ نعوذ باللہ وہ خطیب کہے کہ علی اور محبت رکھنے والے لعنت ہے یہ دین ہے یہ اسلام کی کوئی خدمت ہے اور ایک ادھا دن نہ ہوئے سوائے عمر بن عبدالعزیز اور حسام بن عبد الملک کے چند سالوں دے امیر معاویہ تو شروع ہو گئے اور 132 تک یہ لعنت جاری رہے اور مسلمان جڑے بیچارے اگر کوئی چیخے چلائے حضر بن علی جیسے کہ کی کر رہے یار اس بندے سے لعنت کر رہے جس تو زیادہ محبت ہی رسول اللہ نے کسی نے نہیں کی انہوں نے سر کٹتے جان اس تو اس بدت کا اس لعنت کا آغاز بہت گندا ہوا جن بھی کیتا کوئی چنگا نہیں کیتا مگر کوئی چنگا نہیں کوئی یہ چنگا کام نہیں یہ کچھ نہیں لبدا تو اس زمانے کے اندر ہی الجامع لاحکام القرآن میں حوالے دے ریکارڈ ہو رہا دنیا ساری جا رہا ہے اگے بھی میری کیسٹاں آسٹریلیا تو امریکہ تک پھیلی اور دنیا سن دی ہے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا نہ کسی کو لے کے کھانا جو حق ہو کے وہ کہنا دلیل لو دلیل کا مطالبہ کرو ہر شخص دلیل دیکھے دلیل کا حق ہر شخص میں یہ میں موقع دینا بس جو میں کیا پائی ادھر حوالہ دے انہوں چیک کر لا کہ کتاب معتبر ہے سند صحیح ہے کچھ کٹیا وڈیا تو نہیں یہ تسی حق رکھ دے اور اگر حق ہے یہ پردہ پاؤن کا کوئی فائدہ نہیں انہوں تسلیم کرنا تو جس زمانے یہ ناپاک کم ہو رہا سی امام حسن علیہ السلام چھڈ کے کوفہ مدینہ آ چکے الجامع لاحکام القرآن میرے پڑھاؤ 20 جلداں قرآن مجید کی تفسیر ہے اور سپین جڑا قرطبہ اتنے امام اب ہوئے ابو عبداللہ محمد بن حمد القرط 20 جلد اور ایک ایک لفظ میں وہ پڑھیا وہ سورہ الانعام دے اندر سورہ اعراف ختم دی 7ویں جلد امام لکھ دے کہ مدینہ شریف ہے اہل بیت دار دوجیاں دا موازنہ کرو تسی اہل بیت دے پیچھے لگو دوجیاں دے طریقیاں دے نال عمل کرو مدینہ آ گئے امام حسن علیہ السلام تو اسام ابن المستلق ایک شام تو شخص آیا امام علیہ السلام مسجد نبی چوں نکلے انہوں نے دیکھا آپ دا سونا چہرہ لباس پسند آیا مگر حسد جل گیا حسد جل کے انہیں آخیا کون ہے تو آپ نے آخیا میں حسن ابن علی آندا حسد نے میرے اندر ایڈی اگ پڑکائی شام تو کہ میں حسن علیہ السلام اور والد نو جنہ برا کہہ سکتا سی بڑا سب و شتم کیتا گاڑیاں کڑیاں مگر امام علیہ السلام میں نظر علیہ نظرات من روح میری طرف بڑے محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے دی طرف فرق کرو اپنے امیر شام دے پیرو نہ بنو تسی حسن علیہ السلام دے پیرو بنو اسلام دی بہتری تخت و تاج نوں لت مارتی کہ مسلمانوں دا نقصان نہیں ہونا چاہیے تسی نقصان پہنچاؤ گے تو شیعہ اہل بیت نہیں چھوٹی چھوٹی گلاں پڑکا کے اور ذاکر عالم صاحب کی آگے لاؤ گے کچھ پیدا نہیں مسلمانوں نقصان کرو گے یہ اہل بیت دی روش نہیں انہاں سب کچھ چھڑ دیتا مگر مسلمانوں نقصان نہیں پہنچا حکومت چھڈی گالاں سنیاں اور گالاں سن تو بعد پیار اور محبت نہ ویکھیا تے نال فرمایا یار گل سن لوستان تا نہ آنا بے تینوں کو مدد کی ضرورت ہوئے جدوں مرضی دسی اسی تیری بات کریں والا بسترفتنا ارفضنا کا اور اگر تینوں مالی کو ضرورت ہوئے تیری وہ حاجت پوری کرا والا بسترشدنا
ارشد میں کہا جے تم مسئلہ پوچھنا چاہیں تو اسی تیری رہنمائی کریں. جب امام علیہ السلام نے گالیاں دے جواب تے کیا شرم نہ زمین گڑ پلے کچھ نہ رہا. شرمسار ہویا تو امام علیہ السلام نے پوچھا معلوم ہوں تو اہل شام چو. انہوں نے کہا ہاں شام چو ہی آیا. تو آپ نے فرمایا پھر شنسنا تنارف من پتا مینوں بے باپ دادے کا طریقہ جڑا اولاد نے اپنانا تیرا کوئی قصور نہیں. جیسے علاقے ٹوریا اتنے تربیت نہیں ملی تے ناراض ہونے والی گل کوئی نہیں. جدوں حاجت ہوے آ جی مدد کریں گے. اور غلام نے آخیا بجا تھیلی جڑی نا گھر پائی دیناراں دی چک لیا وہ پھڑائی اور نال معذرت کی میں تیرے کو یار معافی منگنا ہے صرف اینی تیری خدمت کر سکتا سی اگر ہور بھی ہوں اہل جامع لے حکام القرآن سے امام قرطبی لے پائی اہل بیت ہے یہ کسی جائے نہیں. یہ ساری امت کی شاید بشرطے کہ امت ان پلے بند کہ جو کوئی رسول اللہ دی آل نے نمونہ دیتا حجت کہ اگر تھی لفظ کہ اللہ ہے اللہ نے مننے والا یہ بندہ کام کرتا دوسرا نہیں. دوسرا تو جذبات کا غلام ہے جوش چاہ جوں گا غصے چاہ جوں گا کہ مینوں اور میرے باپ کو گالاں کڑیاں چھٹر پھیرا نہیں. فرمایا نہیں بھائی تیرا کوئی قصور نہیں آپ مدد ہے اور آئندہ بھی اگر جو تو آویں گا تیری مدد کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا لوگوں نے کہ امام صلی علی محمد کہنے لگے امام ابو عبداللہ پیدل حج کرنا بہتر ہے یا سوار ہو. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تک یہ خبر پہنچی اپنے خاندان چوں کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے 20 حج اس حال سے پیدل کیتے ہیں کہ انہوں نے سواریاں اور کجاوے نال چڑھ رہے ہوں. ایک یہ نہیں بھی کمی سی اونٹ نال ہوں سی کجاوے تو پیدل. تو جدوں لوگ پوچھتے جی فرزندے رسول تسی یہ تکلیف کیوں کر دے جی دین کوئی حرام ہے سواری سے سفر کرنا. فرمایا نہیں میں یہ شرم محسوس کرنا کہ خدا اللہ غلام ہوں وہ گھروں سوار ہو کے جاؤں. یعنی آل رسول کا اینے مرتبے سے ہندیا فرمایا میں سوار ہو کے آقا دے دربار جاواں کوئی گل نہیں. بندے اور قرآن مجید تسی دیکھو جدوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کہ منادی کر واذن فی الناس بالحج یا تو کر اجالت والا کل ضامن سواری کا بعد ذکر کیتا کہ سواری سے بھی لوگ پہلا پیدل کا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگ پیدل بھی آؤ گے. اس تو امام حسن علیہ السلام نے قرآن کے مطابق امام جعفر صادق فرماتے ہیں بتساق ما اور رحال نال سواریاں ہوندیاں سی ٹونڈ جا رہے ہوندے سی انہوں نے خالی لے جاندے سی اور آپ پیدل اللہ دی بارگاہ نو جاندے. اہل بیت دا طریقہ حجت اپنے عمل نہ گواہی دے رہا سی کوئی خدا ہے جس کے سامنے سی چک رہا اور اہل سنت اہل تشیع سب منتے ہیں کہ 3 باری امام علیہ السلام نے اپنے مال کا مقاسمہ کیا ادھا پوری زندگی 3 باری مال جڑا ادھا کر کے ادھا مسکیناں اور 2 باری سارے مال تو دستبردار ہو سارا خدا دے رستے دیتا. اس تو کردار کوئی اپنائیے میں پوری برابری نہیں کر سکتے نال نال چلنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو پیچھے ٹرے رہیے نا جب شیعہ کھوانا بھائی جی کرنا کرونا کچھ نہیں کہنا ہے بیت نو بدنام نہ کرو یہ ایویں بخیر کٹھے ہو گئے تھوڑا بہت شغل کر لیا اور کیا بیت دا حق ادا ہو گیا انہیں تو ہی مستقل اہل بیت اہل بیت نو تسی آندے امام کون ہے امام عربی زبان سے اخلاصی جڑا نا پیشوا ہے بڑے بعد دی گل اصل عربی لغت کے اندر اے دیواراں چیما صاحب نے بنائیاں دوجیاں بننیاں تسی ویکھدے جے معمار اور مستری جڑا ادھر بھی ایک میخ کر دیندا ادھر ایک ڈور بن دیندا وہ ڈور جڑی عربی زبان سے اس خیت نو اس ڈور نو امام کیا جاندا بھی دیوار او دے نال سیدھی چلدی او دے نال ویکھیا جاندا جڑی ایک ٹگے ہے پیچھے اونوں ٹھیک کیتا جاندا او ڈور دسدی ہے کیڑا کم غلط ہے کیڑا. اس تو امام نو امام تد کہن لگ پے او میزان ہے وہ معیار ہے جنہیں دسنا لیا بھائی ٹیڑھی ہے سیدھی ہے ٹھیک کرو اتنے لیاؤ یہ گل نہیں. اگر اسی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا اٹا نہیں اپنی درست کرنے تو امام نہیں منتے ایویں بخیر کرنے والی گل ہے. بھائی خدا بھی چھڑ دیو موت کا پتا کوئی نہیں. امام حسین علیہ السلام نے میدان جڑا رجل پڑیا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیتا ایسا ترانہ اس ویلے فرمایا کان تلبدان للموت انشد فقط لمرن فی اللہ بالسیف افضل. ایتیمہ صاحب کہہ رہے تھے کربلا باقی سرتے کھڑی مسلمان ملکوں سے حملہ کرنے کی تیاریاں کر دے. اس ویلے امام نے فرمایا جدوں بدن بڑا ہی مر لی ہے تو کوئی آدمی لکتا پھرے بسترے سے پہ کے مر رہے موت تو بچنا. جب یہ مر نہیں بنیا تو چج کا کام کر پھر اللہ کے رستے تلوار نہ قتل ہونا افضل موت. پھر جہی نا بزدلوں کی موت جانتے کچھ نہیں لبنا یہ کیڑیاں کاڈیاں کی موت ہے
حیوانات کی موت ہے، انسان بھی بندہ مومن بھی موت ہے کہ اللہ دے رستے سر کٹوا فقط عمر باللہ فی السیف افضل. جب مرنی پیدا ہوئے ہیں تو مرو پھر ادا جو مرن کا کوئی فائدہ نہیں کہ مردیں کیا جائے کہ شہید نو مردہ نہ کہو زندہ. اسی مردہ انہوں اللہ تعالیٰ بھی نہیں پسند کیتا کہ تجھ مردہ کہیں گے. لا تخمونو کیا کری نہ کیوں کہ مریا، بلکہ ایک جگہ فرمایا لا تحسبن خیال بھی نہ کرے ہو منہ کہنا تو گزارا دل جی نہ لیا کہ مریا بڑا احیاء عند ربہم یہ اپنے رب کو جا کے زندہ رزق پاؤں گے. میں ایک فضول گل کا بھی ذکر کرا کئی میرے اہل سنت پر آ جب کہیں دے آتے یار شیعہ کیوں روندے پٹتے شہید تے زندہ شہید دا مرنا یار چج دی گل بھی کریا کرو. اے رونا پٹنا صحیح ہے یا نہیں وکری گل دلیل تہاڈی کوئی اے زندے والی کوئی گل نہیں. زندہ تو اگلی دنیا زندہ سارے تو بچھڑیا میں تسی دنیا دی مثال لو بچھڑیا صرف ظاہری سی. یوسف علیہ السلام اکھاں تولے سی مریا کوئی نہیں. اور قرآن مجید میں اپنے انہوں ساتھیوں نا گل جڑی نا وہ چج دی ہونی چاہیے دلیل بھی ہوئے کوئی کامل ہے میں بےہودہ گل کا فائدہ نہیں. یوسف علیہ السلام بالکل نظراں تولے سی تے زندہ بھی تے یعقوب علیہ السلام نو شک بھی کوئی نہیں سی. وہ بیٹیاں نوں آندے سی یار مینوں کیوں پاگل بناؤندے جے میں جے اللہ دے علم نہ جاننا بھی انہیں نبی بننا بعد